پہاڑ پر ہم نے گاڑی چڑھائی لی تھی، لیکن اس کے بعد پہاڑ سے اتار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہمارا پروگرام پہاڑ پر جانے کا بن گیا، اور ہم نے گوشت وغیرہ جو ہے وہ گھر میں ہی کاٹنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہمارے مفتی صاحب کا ہاتھ کٹ گیا، اور پھر مولوی ابو بکر صاحب نے ان کو مرہم پٹی کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے، چونکہ یہ سفر ہمارا محض مولوی ابو بکر صاحب کی خاطر تھا، اور یہ اس سفر کی قیادت بھی جو ہے وہ حضرت مولوی ابو بکر صاحب کے پاس تھی، چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سفر کیا تھا جو صرف 7 یا 8 نفوس پر مشتمل ہمارا ایک مختصر سا قافلہ تھا، لیکن اس قافلے میں سب حضرات نے مولوی ابو بکر صاحب کی کمی محسوس کی۔ لیکن اس بار ہم نے باقاعدہ پروگرام بنایا کہ اس سفر کو محض مولوی ابو بکر صاحب کی خاطر کیا جائے، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے ہاشمی میاں صاحب تھے، اور اسی طریقے سے مولوی سراج الدین سراجی صاحب بھی تھے۔ تو بڑا ہی خوبصورت سفر رہا، اور ہمیں کافی زیادہ اچھا لگا، اور مولوی ابو بکر صاحب نے بھی اس میں کافی ہمیں محبتوں سے، شفقتوں سے نوازا۔ ہم حضرت مولوی ابو بکر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گاڑی میں سارا سامان وغیرہ رکھا۔ سامان رکھنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ضرورت تھی، تو ہم نے کہا چلو بقالے پہ جاتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہم نے بقالے سے خریدیں، اور بقالے کے یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ پھر آخر ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ یہاں پر ہم سب نے کیا کہا کہ چلو جگہ کا معائنہ کر لیتے ہیں، جگہ کیسی ہے، چونکہ یہ لوکیشن بھی کافی زیادہ اچھی لگی ہمیں۔ تو مولوی صاحب کا آج موڈ اچھا نہیں تھا، چونکہ پہلے ان کو منانے کی ہم نے کوشش کی، اچانک سے ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد مولوی ابو بکر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ جگہ کیسی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جگہ کافی زیادہ اچھی ہے، تو ان کو بھی کافی زیادہ جگہ اچھی لگی۔ چونکہ پہلے تو ہم نے گاڑی بڑی دور کھڑی کی تھی، اور وہاں سے سامان کو لایا گیا، چونکہ پہاڑ پر گاڑی کا چڑھنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن پھر بعد میں حضرت مولوی صاحب نے کیا کہا کہ گاڑی کو ہم لے کر ضرور جہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے وہاں پر گاڑی کو لے کر جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں ہزاروں کروڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ پر چل رہی ہیں، اور سامنے والے پہاڑ پر بھی جو ہیں وہ گاڑیاں کھڑی تھیں، اور لوگ قیام و طعام میں لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جس سائڈ میں ہم تھے یہاں پر بھی کافی ساری گاڑیاں تھیں۔ اب مفتی صاحب نے سامان کو گاڑی سے اتارنا شروع کیا، اور سامان کو گاڑی سے اتار کر ہم سارے لوگ جو ہیں وہ کھانا بنانے والی جگہ پر لے کر آ گئے۔ چونکہ میری ٹانگ میں کافی زیادہ درد تھا، تو انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ، لیکن الحمدللہ یہ سارے لوگ جو ہیں میری عزت اور احترام کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے مجھ سے کوئی بھی کام نہیں کروایا۔ اللہ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مخلص لوگ ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد کھانا بنانے کا جو ہے وہ کام شروع کیا، لیکن مجھے تو کافی زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں تو بیٹھوں گا، آپ کرو کام۔ انہوں نے مکمل طور پر ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار کیں، اور تیار کرنے کے بعد چونکہ کافی زیادہ یہ لوکیشن اچھی تھی، اور یہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی تھی، تو یہاں پر بھی ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ہم ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن پچھلے ولاگ میں بھی یہ سب کچھ ہم نے دکھایا تھا، لیکن وہ جگہ اور تھی، لیکن یہ جگہ اور ہے۔ یہاں پر بھی پہاڑ اور سنگلاخ وادیاں سامنے نظر آ رہی تھیں، تو ٹھنڈ بھی یہاں پر بہت زیادہ تھی، لیکن اچھا بھی کافی زیادہ لگ رہا تھا۔ مولوی ابو بکر صاحب نے پیاز وغیرہ کاٹنا شروع کر دیا، چونکہ گوشت جو ہے وہ ہم گھر سے ہی کاٹ کر لے گئے تھے۔ اور یہاں پھر ہاشمی میاں نے جو ہے وہ ایک ڈیک بھی لیا ہوا تھا، اور اس میں کچھ اپنے من پسند چیزیں وہ لگائی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کمل میں بیٹھ کر خوب انجوائے کیا، اور خوب گپ شپ لگائی، اور کافی زیادہ اچھا لگا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک چھوٹی سی
ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، چونکہ ہم نے ولاگ بھی بنانا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اچھا سا ولاگ بنائیں گے۔ چونکہ ولاگ میں نیا ہوں تو ولاگ کا اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، تو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوں اگر تو ہمیں معاف بھی کیا جائے۔ تو سراج الدین سراجی صاحب جو ہے کرتے رہتے ہیں شرارت۔ تو اب ہمارا گوشت جو ہے مکمل تیار جو ہے وہ تیار ہونے کو تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم گوشت بناتے تو ہماری ویڈیو بھی لے لیں۔ تو یقیناً بڑا لذیذ کھانا تھا یہ، اور الحمدللہ اب کھانا پک کر تیار ہونے کو ہے، اور یہاں پر جو ہیں وہ مولوی سراج الدین سراجی صاحب اور مولوی ابو بکر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ اب ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یقیناً جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو اب کھانا مکمل تیار ہو چکا تھا، تو اب ہم نے کھانا بیٹھ کر کھایا، اور الحمدللہ کافی زیادہ اچھا لگا اور مکمل سیر ہو کے کھایا۔ اب کھانے کے بعد انہوں نے زبردستی مجھے دوبارہ بٹھایا کہ بھائی آپ دوبارہ کھانا کھائیں، تو چونکہ گنجائش نہیں تھی لیکن لذیذ اتنا تھا کہ دوبارہ من چاہ رہا تھا کہ مزید کھانے کو کھایا جائے۔ تو میں سب حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاشمی میاں صاحب کا، مولوی سراج الدین سراجی صاحب کا، اور مولوی ابو بکر صاحب کا۔ شعیب بھائی بھی اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد پہاڑ پر ہم نے گاڑی چڑھائی لی تھی، لیکن اس کے بعد پہاڑ سے اتارتے ہوئے یہاں سے کافی زیادہ اچھا لگا، اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ سفر کا واپسی کا آغاز جو ہے وہ کر لیا، اور واپس آتے ہی میں نے اپنے دوستوں سے سفر کے